السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے نکاح۔ ہوا کے بھنور کے گرد گھومتی ایک انوکھی روداد جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ میرا نام مولوی محمد نواز ہے اور میں قصبے جلال پور میں بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی دنیاوی تعلیم کا ٹیوشن بھی کچھ بچوں کو دیتا ہوں، وہ بھی فی سبیل اللہ، کیونکہ میرا نظریہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ معاشرے میں عزت کی زندگی گزارنے کے لیے میرا گاؤں قصبہ جلال پور سے 2 میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع ہے۔ اسی لیے میں قصبہ جلال پور کی مسجد کے ساتھ ہی میرا حجرہ ہے اور میں وہیں رہتا ہوں۔ ہر ہفتے کی شام کو گھر جاتا ہوں اور پیر کی صبح کو میری واپسی ہوتی ہے۔ یہ میرے ہر ہفتے کا شیڈول ہے۔ اب میں اصل کہانی کی طرف آؤں گا۔ آج کل کی سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ قابل ستائش تعریف ہے، مگر سائنس نے آج تک یہ کھوج نہیں لگائی کہ آیا جنات کا وجود ہے یا نہیں۔ اسی لیے اس نے یہ تھیوری قائم کر دی کہ جنات کا کوئی بھی وجود نہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہم انسان و حیوان نباتات کے علاوہ دوسری مخلوق پر ایمان رکھتے ہیں، جسے کہ ملائکہ وجود اور جنات وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ان کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی ایک پورا قانون نافذ ہوا ہے جس قانون کا نام سورہ جن ہے۔ اسی لیے ہم یقین کرتے ہیں کہ جنات کا بھی نہ صرف وجود ہے بلکہ وہ ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ جیسے ہم انسانوں میں کچھ انسان برے ہیں، کچھ اچھے ہیں، ویسے ہی جنات میں بھی کچھ جنات برے ہیں، کچھ اچھے ہیں۔ اور آج آپ لوگوں کو جو کہانی سنانے والا ہوں وہ برے جنات کی نہیں بلکہ اچھے جنات کی ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میرے حجرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں پہلی ہی دستک پر جاگ گیا۔ یہ مجھے خدا نے خوبی دی تھی کہ میں چاہے جتنی بھی نیند میں ہوں مگر تھوڑی ہی کھٹکے پر میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ دستک ہلکی ہونے کے باوجود میں جاگ گیا تھا۔ دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر اچانک دوسری دستک ہوئی اور میں نے بستر سے نکل کر سرہانہ رکھا، اپنا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا۔ 11:21 ہوئے تھے۔ میں 10 بجے ہی بچوں کو دینیات کا سبق دے کر سو جاتا تھا۔ اس کا مطلب میں 1 گھنٹہ ہی سو سکا تھا۔ دروازے پر تیسری مرتبہ دستک ہوئی۔ اس مرتبہ آنے والے نے میرا نام بھی پکارا تھا، اسی لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ باہر 2 اجنبی نوجوان تھے، میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ان دونوں کو پہچانا نہیں تھا۔ جی فرمائیے، میں نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، میں نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ذہن بھی گھماتا رہا کہ یہ کون ہے، مگر میں ان کو پہچان نہ سکا۔ مولوی صاحب، ہمارے ہاں شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، دوسری طرف کھڑے نوجوان نے کہا جو اس دروازے کو کھٹکانے والے کے پیچھے کھڑا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں ہے، تعارف کروائیں اپنا، میں نے ان سے ستائش لہجے میں پوچھا۔ ہم پڑوس والے گاؤں میں رہتے ہیں، قصبہ پر یتیم آباد، اس شخص نے جواب دیا جو اب میرے روبرو کھڑا تھا۔ کیا نام ہے آپ لوگوں کا؟ میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ قصبہ پر یتیم آباد والے کافی لوگ مجھے جانتے تھے اور میں بھی انہیں جانتا تھا۔ میرا نام زنجار ہے اور اس کا نام ایفک ہے، اس مرتبہ دروازہ کھٹکانے والے نے جواب دیا۔ اچھا، عجیب نام ہے، میں نے دوسرا جملہ اپنے آپ سے کہا۔ ہم خود بھی عجیب ہیں، اس زنجار نے کہا۔ میں نے دیکھا تھا کہ یہ جملہ کہنے پر اس کی ایفکس نے ٹوک دیا تھا۔ جی، میں کتاب اٹھانے جا رہا تھا، مڑ کر پوچھا۔ جی کچھ نہیں، اس نے کہا کہ جلدی چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ایفک نے جلدی سے جواب دیا اور زنجار کی طرف دیکھا۔ ہاں چلو بھی، میں نے کتاب بغل میں ڈال کر کہا۔ مارچ کا اول تھا، اسی لیے رات تھوڑی سرد تھی، کیونکہ ہمارے یہاں بہار میں بھی رات کو تھوڑی بہت سردی ہوتی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی مگر وہ میری وجہ سے آہستہ چلنے پر مجبور تھے۔ تقریباً 20 منٹ کے چلنے کے بعد ان کا رخ مغرب کی جانب مڑ گیا۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ قصبہ پر یتیم آباد جنوب میں تھا۔ اس وقت جس طرف ان کا منہ تھا اس طرف تو ایک بڑا میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے دن کے وقت کرکٹ کھیلتے تھے۔ بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ قصبہ تو ادھر ہے،
میں نے جنوب کی طرف اشارہ کیا اور کہا تو میدان ہے، ادھر تو میدان ہے۔ میں نے دوسرا جملہ کہا، جی وہ اصل میں گاؤں میں جگہ نہیں تھی، اس لیے ہم نے شامیانہ اس طرف میدان میں لگایا ہے۔ ایفک نے چلتے ہوئے کہا، وہ رکا نہیں تھا۔ میں بھی چپ چاپ ان دونوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ دونوں وقتاً فوقتاً پیچھے مڑ کر میری جانب دیکھتے، جیسے یہ یقین کرنا چاہتے ہوں کہ میں ان کے پیچھے آ رہا ہوں یا نہیں۔ سنیں بھائی، میں نے چلتے ہوئے کہا۔ جی بولیں، ایفک نے مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شادی ہے نا آپ کے ہاں؟ میں نے سوال کیا۔ جی ہاں، ایفک نے مختصر سا جواب دیا۔ تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیا موسیقی وغیرہ نہیں ہے؟ ہم میدان کے قریب تھے اور ابھی تک مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ جی ہے، موسیقی کا بھی انتظام ہے، ایفک نے کہا، مگر نکاح پڑھانے کے بعد۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگا۔ 5 منٹ مزید چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ نظر آیا۔ 2 منٹ مزید چلنے کے بعد ہم اس میں داخل ہو گئے۔ لائٹننگ کا خوب انتظام کیا گیا تھا، پورا شامیانہ برقی کمکموں سے منور تھا۔ خوش آمدید مولوی صاحب۔ میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی۔ میرے سامنے شلوار قمیض ملبوس ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ دولہے کے باپ ہیں، زنجار نے مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر کہا، اور اس کا نام سردار مانس ہے۔ اس نے دوسرا جملہ کہا۔ مانس؟ میں نے زیر لب کہا۔ جی شکریہ۔ دوسرا جملہ میں نے مانس سے مخاطب ہو کر کہا۔ آئیے مولوی صاحب، میں آپ کو لے چلتا ہوں، اس نے کہا، اور تم خیال رکھنا، مہمانوں کا کوئی چیز چاہیے ہو تو پوچھو ان سے۔ دوسرا جملہ اس نے ایفک سے کہا اور آگے چلنے لگا۔ میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ یہ ہے دلہن کے باپ شرمک صاحب، اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے واضح محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ غیر معمولی گرم تھے، مگر میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ میں حیران تھا، اور میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس شامیانے ٹینٹ میں ابھی تک یہ پریتیم آباد قصبے کا کوئی بھی فرد نہیں دیکھا تھا۔ سب چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ اس کا ذکر میں نے شرمک صاحب سے بھی کیا۔ او تو آپ اس لیے پریشان ہیں، اس نے کہا، اور ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس سے کہا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے نظر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ نظر صاحب کی پرچون کی دکان تھی۔ اس کے بعد احمد خان ملے اور شیردل غلام علی اور شاہد علی بھی ملے۔ پھر جا کر مجھے اطمینان ہوا۔ نظر صاحب، آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ میں نے نظر صاحب سے سوال کیا۔ دکان اچھی چل رہی ہے، نظر صاحب نے جواب دیا۔ اب بتائیں شیردل صاحب، ذمہ داری کے بارے میں میں نے پوچھا تو وہ میری طرف اس طرح دیکھنے لگا کہ میں کوئی عجوبہ ہوں۔ وہ مولوی صاحب، صحیح چل رہی ہے ذمہ داری، شیردل کے بجائے اس کی منشی شاہد علی نے جواب دیا۔ چلیں مولوی صاحب، نکاح پڑھائیں، ایفک صاحب نے آ کر کہا۔ جی جی چلیں، میں نے کہا، اور جا کر ان کا نکاح پڑھائیں۔ انہوں نے مجھے مٹھائی بھی دی اور نکاح پڑھائی کے بھی پیسے دیے۔ اس کے بعد ان دونوں نے جو یہاں مجھے لے کر گئے تھے، ایفک اور زنجار نے مجھے اپنے دروازے تک چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا، سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کر کے میں جب بستر پر لیٹا تو ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح ٹائم کتنا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر نماز فجر کا وقت قریب ہوا تو نماز پڑھ کر سوؤں گا۔ اس خیال سے میں نے موبائل نکالا اور اس کی اسکرین روشن کی۔ جب میری نظر وقت کے ہندسوں پر پڑی تو میرے اذہان خطا ہو گئے، کیونکہ اس وقت 11:48 ہوئے تھے، جبکہ میں 11:21 پر اٹھا تھا اور پھر قصبہ پریتیم آباد میں یہاں سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا، یعنی آنے اور جانے کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ماجرا ہی الگ تھا۔ صبح میں نے احمد خان، نظر علی، شاہد صاحب اور شیر دل سے بھی پوچھا، مگر وہ لائن تھے۔ مگر جب میں مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھتا تو مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ میرا وہم نہیں بلکہ یہ شادی ہوئی تھی۔